بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال تعالى في موضع كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی جو عطا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امانت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور زندگی ایک معینہ مدت کا نام ہے جس میں انسان کو اپنی پیدائش کی تاریخ تو معلوم ہوتی ہے، لیکن تاریخ وفات سے وہ ناواقف ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان کی زندگی ایک غیر معینہ مدت کا نام ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک دن کی زندگی پاتا ہے اور کوئی 100 سال کی بھی زندگی پاتا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، بیمار کو بھی آتی ہے، صحت مند کو بھی آتی ہے، گھر میں آتی ہے، گھر کے باہر آتی ہے، نیند کی حالت میں آتی ہے، جاگنے کی حالت میں آتی ہے، امن کی حالت میں آتی ہے، جنگ کی حالت میں آتی ہے، عبادت کی حالت میں آتی ہے یا نافرمانی کی حالت میں آتی ہے، دن میں آتی ہے، رات میں آتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آتی رہتی ہے، لیکن کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ جب زندگی ایک غیر معینہ مدت کا نام ہے تو اس زندگی کو جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے
بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس حال میں اگر ہماری موت واقع ہو جائے تو ہم نافرمانی کے عالم میں اٹھائے جائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس میں یہ نقطہ پیش نظر ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور آنے والی زندگی کی فکر ہونی چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند اور دانا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، تیاری کرے۔ زندگی دراصل ایک مختصر سی کہانی ہے، ایک مختصر سی کہانی کا نام ہے الحیات حکایت مختصرہ من تراب علی تراب فی تراب فعقاب او ثواب، یعنی زندگی ایک مختصر سی کہانی ہے۔ مٹی سے اس کا وجود عمل میں آیا، مٹی پر اپنی مختصر سی زندگی گزار رہا ہے، پھر اس مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد مٹی ہی میں دفن ہونے والا ہے، پھر اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، فحساب، اور اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے، فجزاء او عقاب، اچھا عمل کیا زندگی میں، اچھے کام کیے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کیے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی اس زندگی میں ذرہ برابر نیک کام کرے گا قیامت کے دن وہ اسے ضرور دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ برادران اسلام، گاؤں اور دیہات میں گوبر کا ایک کیڑا ہوتا ہے جسے گونگٹ کہتے ہیں، وہ صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بل سے نکلتا ہے اور گوبر کی تلاش میں سرگرداں، حیراں اور پریشان رہتا ہے، اور گوبر کی تلاش کرتے کرتے گوبر جمع کرتا رہتا ہے، اور اس قدر وہ گوبر جمع کر لیتا ہے کہ ایک گولا بن جاتا ہے۔ پھر اس گولے کو اپنے بل میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بل چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، وہ گوبر کا گولا اس میں جا نہیں سکتا، تو چاروں ناچار بے بس و مجبور ہو کر وہ ویسا ہی چلا جاتا ہے۔ یہی حال ہے ہمارے سماج میں بعض انسانوں کا کہ وہ زندگی بھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، دولت دنیا کے پیچھے حصول مال و دولت کے لیے سرگرداں، حیراں و پریشان رہتے ہیں، صبح و شام اسی تگ و دو میں کہ بس مال جمع کیا جائے، دولت بٹوری جائے، لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کی خواہش اس کے اندر موجزن ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ جمع کردہ یہ دولت، مال و دولت قبر میں آنے کی چیز نہیں ہے، قبر میں تو نیک اعمال جائیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ سورہ تکاثر میں اسی بات کی منظر کشی کی گئی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دنیاوی مال و دولت کے حصول اور کوشش میں آپ اتنے سرگردہ ہو گئے ہیں، خواب غفلت میں پڑ گئے ہیں. حصول دولت اور حصول اولاد اور ان دونوں کی طلب کے حصول میں آپ اس قدر غافل ہو گئے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے. کلا، ہرگز نہیں. سوف تعلمون، ہرگز تم جان لو گے، ضرور بضرور جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کان کھول کے سنو، ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ہرگز نہیں، اگر تمہیں علم الیقین حاصل ہوتا، یقینی علم حاصل ہوتا کہ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، اس میں مختصر سی زندگی کو اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات اور اسوے کے مطابق گزارنا ہے، اور اسی کے مطابق اگر تم زندگی گزارتے اور اسی فکر میں تم اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں لگاتے تو آپ ایسا نہیں کرتے. لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اپنی آنکھوں سے اسے ضرور بضرور دیکھ لو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس وقت تم سے ضرور بضرور باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا ان ساری نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں عطا کی تھی، بشمول زندگی کے، مال و دولت کے، ایمان کے، والدین کے، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے، اور بھی بے شمار نعمتیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ہرگز شمار نہ کر سکو. ہمارا یہ جسم، ہماری یہ آنکھیں، ہمارے یہ کان، ہماری یہ زبان، ہمارے یہ ہاتھ، ہماری یہ حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اور اربوں مالیت کی یہ نعمتیں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. ان ساری نعمتوں کی قدردانی کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اعضائے جسمانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرم برداری میں استعمال کریں. ہم اگر دیکھیں تو جائز چیزیں دیکھیں، اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں تو صحیح سوچیں، ہم اپنی زبان کا استعمال کریں تو صحیح باتوں میں استعمال کریں، ہماری باتیں صحیح ہو، حق پسندی والی ہو، سچائی پر مبنی ہو، زبان کا استعمال نہ جھوٹ میں ہو، نہ غیبت میں ہو، نہ چغلی میں ہو، کان کا استعمال بھی صحیح ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور جائز چیزیں سننے کے لیے کانوں کا استعمال ہو، ہماری آنکھیں صحیح کاموں کے لیے استعمال میں ہو، ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہمارا دل. اگر ہم اپنے اعضائے انسانی کو اور جسمانی اعضاء کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں تصور کرتے ہوں تو ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کریں اور صحیح کاموں میں ہم استعمال کریں تو ہی گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی. انما هذه الحیات الدنیا متاع والآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیاوی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. والآخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے، ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے، ہماری یہ نظر ہونی چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی کے لیے ہم جو حد تک تگ و دو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آخرت یہ آنے والی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کا عشر عشیر بھی ہم محنت نہیں کرتے ہیں. ہمارا طرز عمل تو یہ بتاتا ہے
کہ ہم نے ساری کی ساری محنتوں کا مرکز دنیا کو کر رکھا ہے اور آنے والی زندگی کو قسمت پر خود چھوڑ دیا ہے، جبکہ فطرت یہ ہے، دستور یہ ہے، آئین فطرت یہ ہے کہ دنیا قسمت سے ملتی ہے جبکہ دین محنت سے ملتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوئی ہماری راہ کے لیے جہاد کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے تو ہم اسے اپنے راہ کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ اگر انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو سایہ اس کے آگے ہوتا ہے، اور انسان کے آگے روشنی نہیں بلکہ سایہ ہو اور روشنی پیچھے ہو تو سایہ اس کے آگے ہوتا ہے۔ روشنی، قرآن شریف ایک روشنی ہے۔ اگر انسان دین اور شریعت اور قرآن کو اپنے آگے رکھے گا تو زندگی کے تمام مسائل اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور اگر ہم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور اپنے سے آگے رکھا تو دنیاوی تفکرات اس کا پیچھا کریں گے اور وہ انسان دنیاوی نعمتوں کی طرف کوشش کرتا پھرے گا۔ ہم کو فکر کرنا ہے دین کی، آنے والی زندگی کی، دنیا خود بخود اس کے پیچھے آئے گی۔ جمود العین من قسوۃ القلب، قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، کثرت الذنوب من نسیان الموت، نسیان الموت من طول العمل، طول العمل من حب الدنیا وحب الدنیا راس کل خطیہ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں موجودہ ماحول کے تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، 80-90% ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ آنکھیں خوش ہو گئی ہیں۔ مطلب اللہ کے خوف سے اب آنکھیں نمدیدہ نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی آیتیں سن کر دل آہوزاری نہیں کرتا ہے، آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی ہیں، اور انسان ندامت کے آنسو نہیں بہاتا ہے کیونکہ آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ اور یہ آنکھوں کا خشک ہونا دلوں کی سختی کی وجہ سے، دل ہمارے سخت ہو گئے، حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ حرام کو بھی ہمارے زندگی میں ہم نے بہت آسانی سے قبول کر لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے کہ حرام ہمارے گھروں میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے بولنے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ کیا ہے وہ جو حرام ہم کھا رہے ہیں، کیا ہے وہ حرام جو ہم پی رہے ہیں، کیا ہے وہ حرام جو ہم سوچ رہے ہیں، کیا ہے وہ حرام جو ہم بول رہے ہیں۔ جمود العین من قسوۃ القلب، آنکھیں خوش ہو چکی ہیں دلوں کی سختی کی وجہ سے، اور دل سخت ہو گئے ہیں کثرت الذنوب، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور یہ جو گناہ جو کثرت سے انجام دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو فراموش کر چکے ہیں، موت کو نظر انداز کر لیے ہیں، موت کو بھول گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاذب اللذات، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر تم کثرت سے کرتے رہو، یعنی موت کا تذکرہ، آپس میں موت کا تذکرہ ہونا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے۔ صبح ہو رہی ہے تب بھی موت کا ذکر ہونا چاہیے، رات ہو رہی ہے سو رہے ہیں جب بھی موت کا ذکر اور اس کی فکر ہونا چاہیے کہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئے گی۔ موت کو فراموش کر چکے ہیں، اس واسطے گناہوں کی کثرت ہماری زندگی میں آ گئی ہے۔ موت کو یاد کرنا، زور القبور فإنها تذکر الموت،
قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو، منت مانگنے کے لیے نہیں، مرادیں مارنے کے لیے نہیں، اس واسطے نہیں کہ یہ ہماری مرادیں پوری کرنے والے ہیں، ہماری منتیں پوری کرنے والے ہیں، بے اولاد کو اولاد دینے والے ہیں، بے روزگار کو روزگار دینے والے ہیں، کسی کو حکومت اور سلطنت دینے والے ہیں، اس واسطے نہیں، بلکہ اس واسطے کیونکہ قبرستان جائیں گے، قبروں کی زیارت کریں گے تو وہ تمہیں موت کو یاد دلائے گی، موت یاد کرے گی، اور موت کو یاد کرنے کا ہی بہانہ ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں بگڑے ہوئے لوگ، بگڑے ہوئے نوجوان مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، درگاہوں پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی موج مستی کرتے ہیں، وہاں پر بھی کھیل تماشا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، وہ یقیناً قابل احترام ہیں، قابل عظمت ہے، قابل احترام ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر اور میلوں کا سفر کر کے پورے ہندوستان میں وہ گھومتے رہے، دین کی دعوت کے خاطر، دین کو پہنچانے کی خاطر، اللہ و رسول کے احکامات کو پہنچانے کی خاطر۔ انہوں نے صعوبتیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، صرف اس واسطے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں قائم ہو، اللہ کا توحید کا پیغام لوگوں کے دلوں میں جاگوزی ہو۔ ان اولیاء کرام نے اس نیت سے دنیا میں سیر و سیاحت کی، چلت پھرت کی، دعوت دین کو لوگوں تک پہنچانے کے خاطر وہ تھے کہیں کے اور کہیں آ کر مدفون ہو گئے۔ شہر اورنگ آباد بھی اولیاء کرام، بزرگان دین کا روحانی مرکز ہے، یہاں پر سینکڑوں اور ہزاروں اولیاء کرام مدفون ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان جاتے ہیں، تفریحی طور پر جاتے ہیں، وہاں پہ لہو و لعب اور کھیل اور تماشا کرتے ہیں، اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا کہ اولیاء کرام جو اندر مدفون ہیں کون ہیں، کیا مقام ہے ان کا، کیوں آئے تھے یہاں پر، کیوں مدفون ہوئے اپنے بیوی اور بال بچوں کو چھوڑ کر، دنیا کے کونے کونوں میں ہجرت کر کے، اپنے آپ کو مار کر، اپنے پیٹ کو کاٹ کر، بھوکے اور پیاسے رہ کر دین کی خاطر انہوں نے جہاد کیا، جدوجہد کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پر مقام بلند کے وہ حامل ہوئے۔ اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، نسیان الموت، موت کو بھول گئے ہیں، اس واسطے یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں۔ موت کو بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات، اس کی آرزویں لمبی ہو گئی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش بس اس دنیاوی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، آسودہ زندگی بنانا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے، لوگ ان کی واہ واہ کریں، لوگ ان کی عزت کریں، کروڑ پتی اور لکھ پتی کہیں، لوگ ان کی واہ واہ کریں، اس واسطے بس امیدیں ان کی لمبی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ امیدیں اور آرزویں اور خواہشیں لمبی ہونے کا سب سے اہم سبب ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اور دنیا کی محبت جس دل میں جاگوزی ہوتی ہے، وہاں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، نہ اللہ کے دین کی محبت ہوتی ہے، اور نہ اللہ کے احکامات کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہر وقت بس دنیا کی محبت اس دل میں جاگوزی ہوتی ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، اور دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ سورہ عادیات میں فرمایا گیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید۔ سورہ عادیات اگر ہم پڑھیں، سورہ عادیات ہی کیا، سارا کی سارا قرآن پڑھنے اور غور فکر اور تدبر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہماری جو مصائب اور مسائل اور پریشانیوں کا جو اہم سبب یہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
پوری زندگی مالٹا کی تنہائیوں میں یہ سوچ کر محسوس کیا کہ مسلمانوں کی تباہی کے جو دو اہم سبب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا، قرآن کو پس پل ڈال دیا، اور دوسرا اہم سبب یہ بتا دیا کہ سارے انسان آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئے۔ کسی زمانے میں 72 اور 73 فرقے ہوا کرتے تھے، آج کل سینکڑوں میں فرقے ہو گئے۔ ہر 10 میں 4 فرقے الگ الگ مسلک کے، الگ الگ مکتب فکر کے، الگ الگ نظریے کے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بتاؤ تم سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تباہی کے 2 اہم سبب میں ایک سبب یہ ہے کہ قرآن کو انہوں نے پس پل ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح میں یہ آیت ہے، یہ کہے گی کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، سر منہ انحراف کر دیا، بالائے طاق رکھ دیا، نظر انداز کر دیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ ہم ذرا غور کریں، فکر کریں، یہ قرآن کریم جو انسانوں کی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے نازل ہوا تھا، کہ ہم نے قرآن کو اس کا صحیح مقام دیا، کہ قرآن کے نزول کے مقصد کو صحیح ہم نے سمجھا، اس کے ظاہری الفاظ کو پڑھنا کار ثواب ہے، اس کو سمجھنا موجب خیر و برکت ہے، اور اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے۔ تو بات چل رہی تھی سورہ عادیات کی۔ سورہ عادیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، قسم ان گھوڑوں کی، قسم ان گھوڑوں کی جو سر پر دوڑتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جاتے ہیں، صبح صبح سامنے والی فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور اس قدر تیزی سے دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار کا سما پیدا ہو جاتا ہے، اور ساری کی ساری وہ فوج پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان خدا کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گھوڑے کی اور گھوڑے کی صفات کی قسم کھائی کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان خدا کا بڑا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اس کی زندگی خود اس بات پر شاہد ہے۔ بات ایسی کیوں؟ انہ لحب الخیر لشدید، بات دراصل یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہے، مال کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ناشکرا بن گیا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ناشکرا ہو گیا ہے اس کے اندر نہ خوف خدا ہے، نہ خوف آخرت ہے، نہ فکر موت ہے، اور پھر وہ کہ زندگی بھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن موت کے شکنجے میں آ جائے گا۔ ایک مہم چل رہی ہے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف انسان کو رجوع ہونا ہے۔ ہم کو ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور فرمان اور ارشادات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کامرانی رہیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ سورہ بقرہ مکی میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے پہلی بڑی صورت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بے شمار احکامات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں احکامات ہیں۔ اس میں یہ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم ساری اقوام کے لوگوں پر تم گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دے کہ یہ ایک ایسی امت ہے جو امت وسط کہلاتی ہے، اور اس امت وسط کی اہم ذمہ داری ہے، وہ بھی قرآن شریف میں کہا گیا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم کرتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہو۔ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اس امت وسط کا وجود عمل میں آیا ہے۔ قرآن شریف غور فکر کرنے کی چیز ہے، قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن کریم زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اس کو مردوں کے لیے بنا لیا ہے،
10वें में, CM में, चैनून में, قبرستان میں، کسی کی دکان کے افتتاح میں، کسی نئے مکان کی ادھاٹن کے طور پر، گھر بھرونی کے موقع پر صرف پڑھا جاتا ہے. اگر نہیں پڑھا جاتا ہے تو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 286 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. ہم اگر اس پر غور فکر کریں تو 286 صورتوں پر یہ مشتمل. اگر ہم تھوڑا غور کریں عددی اعتبار سے تو 2 کو ہٹا دیے تو 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی. اگر 6 کو ہٹا دیے تو 28 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی. اور 286 آیتوں کا اگر آدھا آدھا کر دیا جائے تو 143 ہوتا ہے. اور 143 آیت نمبر پر یہ آیت ہے وسط، امتن وسطا، درمیانی امت. تو اس کے رموز، اس کے حکمتیں اور اس میں نکات جو ہیں وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. اور کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 24 حروف پر مشتمل ہے. 12 حروف لا الہ الا اللہ کے اور 12 حروف محمد رسول اللہ کے. تو لا الہ الا اللہ یہ طریقہ عبادت ہے، طریقہ زندگی ہے. اور محمد رسول اللہ یہ طرز زندگی ہے، وہ طریقہ عبادت ہے اور یہ طریقہ زندگی. لا الہ الا اللہ اس میں نقطے نہیں ہیں، مطلب شرک کی گنجائش نہیں ہے. محمد رسول اللہ اس میں بھی نقطہ چینی کی کوئی گنجائش نہیں، حذف و اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ساری کی ساری زندگی کے سارے کے سارے مسائل بیان کر دیے ہیں. اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حضور کی شریعت اور طریقہ عبادت سے ہٹ کر ہوگا وہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت قابل رد ہے. حضرت عائشہ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کرے جس کا سرا نہ اللہ سے ملتا ہو، نہ رسول سے ملتا ہو، نہ صحابہ سے ملتا ہو، نہ اسوہ رسول سے ملتا ہو، وہ قابل رد ہے، چاہے اس کی شکل نیکی کی کیوں نہ ہو. اگر وہ نیکی کی ہے تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ وہ بھی بیان کر سکتے تھے نیکی کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب ہدایت کو سر چشمہ ہدایت سمجھتے ہوئے اس کے ظاہری الفاظ کی تلاوت کرنے اور اس کے معانی پر غور فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہا تو زندگی کی کوئی طاقت تم کو راہ سے گمراہ نہیں کر سکے گی. ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں سنت رسول اور کتاب خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عام طور پر خطبہ جمعہ کے بعد ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد جمیل بیگ ایک سماجی خدمات کا پورے مہاراشٹر میں ایک منفرد ادارہ ہے جہاں پہ ہر قسم کی سماجی خدمات انجام دی جاتی ہیں. وہ ساری کی ساری سماجی خدمات کا ذکر کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ وقت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ساری کی ساری فہرست یہاں پر بیان کی جائے. یہاں کا ایک عملہ ہے، اسٹاف ہے، کام کرنے والے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی پیش نظر ہوتی ہیں اور لاکھوں میں اس کے اخراجات ہیں. آپ جیسے مخیر حضرات کے دست تعاونی سے یہ سارے کے سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں. آپ دامے درمے سخنے اور بڑھ چڑھ کر، کیونکہ انسان جو کمایا جو کھا لیا وہ کام میں نہیں آئے گا، اس طرح کے سماجی کاموں میں جو خرچ کیا وہی آگے چل کر اس کے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کے کام آئے گا. اللہ تبارک تعالی ہمیں ان سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.